جناب، جس طرح سے تعلیم کو لے کر ہمیشہ سے فکر رہی ہے، حالانکہ ایسی ایسی شخصیات اس ملک میں گزری ہیں، سر سید کو ایک زمانے میں کیا کیا فتوے نہیں دیے گئے، کیا کیا نہیں کہا گیا، لیکن سر سید نے بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس وقت وہ پلان کیا۔ آج کچھ مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں تعلیم کے میدان میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ پس منظر میں ایک ایسی طرز فکر تیار کی جائے کہ نوجوانوں میں سیاسی فکر بھی ہو اور سماجی فکر بھی ہو؟ کیونکہ نوجوان سماج کو اور ملک کو بدل سکتا ہے، یہ ایک عام سوچ ہے، کیونکہ نوجوانوں پر ہی یہ ملک ٹکا ہے۔ کیونکہ کئی ممالک میں آپ دیکھیں نوجوان ہیں نہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، اور یہاں سے کئی ممالک کو لوگ جاتے ہیں، نوجوانوں کو خاص کر ویزا دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نوجوانوں کی اب تربیت تعلیمی اعتبار سے کس طرح سے کی جائے تاکہ ان کے اندر سیاسی اور سماجی فکر بڑھ جائے، تاکہ ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہے وہ کسی حد تک کم ہوں؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ موجودہ پس منظر میں، موجودہ منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کی جائے کہ وہ قومی ارتقاء، قومی فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ہم 2024 کے مشن کو لے کر جس پر ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوششیں جو جتنی بھی کی جا رہی ہیں، ان تمام کوششیں کرنے والوں کے لیے ایک بات بہت لازمی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس بات کو گرہ میں باندھ لیں کہ حالات اس سے پہلے بھی بہت سخت گزرے ہیں، آئندہ بھی سخت ہو سکتے ہیں، نرم ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن ایک یقین ہم تمام کو ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ بالکل کھلا پیغام ہے کہ تم ہی غالب رہو گے گر تم مومن ہو۔ تو کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ڈر اور خوف کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس سے باہر آنا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے بھی زیادہ فرانس میں سزائے موت دینے کا ایک عجیب و غریب طریقہ تھا۔ وہاں پر جس طریقے سے آج سلاٹر ہاؤس میں کسی جانور کی گردن کاٹی جاتی ہے، بالکل وہی انداز مشین کے ذریعے سے انسان کی گردن کاٹ کر اس کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ تو وہاں کے ماہر نفسیات نے ایک ایکسپریمنٹ کرنا چاہا اور جج صاحب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہم اپنے انداز میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو آج جس ملزم کو سزا کا اعلان ہوا تھا، وہ کیا کیا، اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے کہ کس طریقے سے لٹایا جائے گا، کیسے کالی پٹی باندھی جائے گی، کیسے الٹی گنتی پڑی جائے گی، اور کس طریقے سے بلیڈ آ کر آپ کی گردن کو کاٹ دی جائے گی، اس کو بتا دیا وہاں پر۔ اب ایک ہفتے کے بعد اس کی باری تھی، وہ اس کو ساتھ میں لے کر آئے، کالی پٹی بھی باندھی، لٹا بھی دیا، الٹی گنتی شروع ہوئی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اب اس آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے مشین آپریٹر کو اشارہ کر کے کٹ کرنے سے روک دیا۔ 5 منٹ تک ویسا ہی سما رہا۔ اس آدمی کی گردن پر انہوں نے اپنے ساتھ نیم گرم پانی لایا تھا، وہ ڈال دیا۔ 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو چیک کیجیے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشین نے اس کی گردن نہیں کاٹی، مشین کی بلیڈ نے گردن نہیں کاٹی، تو وہ کیوں مر گیا؟ وہ اس لیے مر گیا کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ تو جس قوم نے یا جس فرد نے طے کر لیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، واقعتاً کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس فرد نے، جس قوم نے اور جس ملت نے طے کیا کہ ان گئے گزرے حالات کے باوجود، ان صبر آزما حالات کے باوجود ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دین کا پیغام ہمارے ساتھ ہے، محبت کا پیغام ہمارے ساتھ ہے، انسانیت کا پیغام ہمارے ساتھ ہے، ہم کو ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عزم کے ساتھ اگر قوم آگے بڑھے تو پھر اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت بہت اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں؟ تو سب سے اہم بات یہ کہ آج ایک مایوسی کی کیفیت نوجوانوں میں یوں ہے کہ پڑھ لکھ کر فائدہ کیا ہوگا، جاب تو نہیں ملتا ہے، تو پڑھنے لکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور یہ جو معززین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو معززین ہم کو اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کریں کہ تعلیم دنیا میں نام کمانے کے لیے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ نہیں،
تعلیم انسان کی شخصیت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کے اندر صحیح شعور پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, دین سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اپنے خالق کائنات کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہونا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں, تو فخر کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, تو وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. چاہے مذہب کا اختلاف ہو سکتا ہے, مسلک کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سب ہمارے ہیں. تو اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے کہ آپ کو صرف اپنی کامیابی حاصل کرنا ہے, بلکہ آج انسانیت کو تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہے. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کے تناظر میں بلا لحاظ مذہب, ملت, ذات پات سب کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, باصلاحیت ہوں, 21ویں صدی کی صلاحیتوں پر ان کی نظر ہو, ان صلاحیتوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کریں اور آگے بڑھیں, اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کا فریضہ آپ کو انجام دینا ہے. اس پیغام کے ساتھ ہم تمام لوگ مل کر اپنے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کے فریضے کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر ہم کہہ سکیں گے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.